ایک ہی خبر ہے سب سے بڑی جو پاکستان میں چل رہی ہے، اور وہ ہے الٹی گنتی چل رہی ہے۔ 18 تاریخ آج ہو گئی اور 24 کو ڈو اور ڈائی مارکا ہے جو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے، اور کافی اس میں تیزی آئی بھی، خبریں چل رہی ہیں۔ ابھی آپ ڈیفرنٹ چینلز کی خبریں دیکھیں، اخبارات میں اور جو سوشل میڈیا پہ، اس میں نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں اہلیہ عمران خان صاحب کی، وہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور پشاور میں جتنی مین آفس بیررز کی اور دوسروں کی میٹنگز ہیں اس کو وہ خود چیئر کر رہی ہیں۔ اور جو بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہوگا پی ٹی آئی میں۔ ملک کا مستقبل تو بھی آپ چھوڑ دیں، خبریں آ رہی ہیں کہ ایم پی ایس کے ذمے ہیں کہ ہر آدمی نے 5,000 لوگ لے کے آنے ہیں، ایم این ایز نے 10,000 لے کے آنے ہیں، پھر انہوں نے ویڈیوز بنانے ہیں اپنی بسوں کے اندر سے ویڈیوز بنے، کہ یہ نہیں کہ اب سے دکھا دیں جی میں 100 بسوں کا قافلہ لے کے آیا ہوں۔ تو ہر بندے کی ایک پرفارمنس چیک ہوگا، اور یہ ایک بھرپور طریقے سے ہے۔ لیکن ابھی تک ایک ہی سوال ہے، اتنی ارجنٹ 10 دن کی کال عمران خان صاحب نے کیوں دی؟ ہمیں بھی کوئی 38 سال ہو گئے ہیں پالیٹکس کور کرتے ہوئے، بہت سی تحریکیں کور کی، بہت سی بڑے بڑے واقعات کور کیے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی تحریک، اتنی ڈو اینڈ ڈائی، اور ان حالات میں جب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے پہلے ڈیلیوٹ ہو گئی بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ادھر ہے، آرمی کی قیادت نہیں بدل رہی، اور زمینی حقائق کچھ لگتا نہیں ہے کہ کیوں ویک ہوں گے، اور ایک اپ ہل بیٹل لگتی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے، اور ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں۔ پھر اس کا بیانیہ اور بھی بہت تیز کر دیا علمین گڈھاپور صاحب نے، وہ کفن کی بات کر، جنازوں کی بات کر، اس میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جو نارمل لوگ ہیں، یہ ڈائی ہارڈ ورکرز یا وہ لوگ تو آ جائیں گے، دوسروں کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں 2-3 باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک مذاق سا، یہ ملک ایک مذاق بن گیا ہے۔ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا اسلامی نظریاتی کونسل کے راغب نعیمی صاحب، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ وی پی این جو ہے غیر شرعی ہے، ایک مذاق بن گیا ہے، اور ان کو کانسیکوینسز کا اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ جب بچے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، فری لانسرز اینڈ آل دیٹ، وہ جب کلائنٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کے ملک میں تو ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، تو یہ بہت لانگ ٹرم نقصان ہے۔ یہ وہی جب چودھری سرور غلام سرور نے جب کہا تھا نا ایز ایویشن منسٹر کہ اتنے پائلٹس کے لائسنسز جعلی ہیں اور سب کچھ ہے، اس کا بھگت آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پی آئی اے کے روٹس ابھی تک یورپ اور امریکہ کے نہیں مل رہے، بیکاز پوری جو سول ایویشن ہے اس کے اوپر کویسچن مارک لگ گیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جی ایک فائر وال کا سلسلہ شروع ہوا، اور فائر وال جی یہ ہو رہا ہے، سیکیورٹی چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک محتاط ترین اندازے کے مطابق کم از کم لاس جو پاکستان کو ہوگا اس سال 30 کروڑ کا ہوگا آئی ٹی انڈسٹری کو، اور یہ تو امیجیٹ لاس ہے۔ جو بچوں کے کانٹریکٹس ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، بیکاز آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کیا ہے، کل کو وی پی این آپ کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت سے لوگ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہیں، اور شاید 2 کروڑ لوگ، وہ پی ٹی اے کے چیئرمین جنرل صاحب ایک ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے جا کے کمیٹی میں کہہ دیا کہ جب ہم نے وہ پون سائٹس بند کی تو 2 کروڑ لوگوں نے وہاں پہ جانے کی کوشش کی۔ چلے انہوں نے تو نہیں جا کے کیا کرنا تھا، لیکن آپ نے جو تباہی کر دی ہے اس کی، وہ تو کون کسی سے کیا پوچھے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، نئے جو چیف جسٹس آئے ہیں، یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان ایک کمیٹی بناتے ہیں جیل اصلاحات کی، اور اس میں شامل کر لیتے ہیں ایک ایسے بندے کو جو خود ابھی انڈر ٹرائل پرزنر ہے۔ ختیجہ شاہ کا ابھی مقدمہ چل رہا ہے 9 مئی کا، وہ انڈر ٹرائل ہے، وہ بیل پہ باہر ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے، ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے کہ جواب دے نہ دے، سپریم کورٹ تو اس کی توہین سمجھتی ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 15 تاریخ کو اس کمیٹی کی ایک اور میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کمیٹی کی طرف سے چیمہ صاحب جو جیل کاٹ چکے ہیں لیکن چلیں وہ بری ہو گئے ہیں، اور ختیجہ شاہ صاحبہ یہ اب جیلوں کا دورہ کریں گے اور پھر آگے رپورٹ دیں گے۔ دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی انڈر ٹرائل پرزنر کو چیف جسٹس اپنی کمیٹی میں ڈالے اور پھر ان کو وہ جا کے تمام دورے کریں سب کچھ؟ جس کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر تو مقدمہ اتنا ہی جعلی ہے کہ پتہ ہے چیف جسٹس کو، پہلے اس کا فیصلہ کروا دیں، ختم کر دیں۔ لیکن جس ملک میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان کسی بندے کو اپنی بنائی ہوئی ہینڈ پک کمیٹی کا ممبر بنائیں گے، کیا اس کے اوپر کوئی جا کے چھوٹی لیول کا جج اس بندے کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو ایک تمسخر سا بن رہا ہے. اسلامک رائٹ کونسل اٹھتی ہے وہ وی پی این کو غیر شرعی کہہ دیتی ہے. چیف جسٹس صاحب اٹھتے ہیں وہ انڈر ٹرائل پرزنر کو لگا دیتے ہیں. جو پورا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کے اوپر فائر وال اور اس کے چکر میں وہ اس کے اوپر جواب کو نہیں دیتے. جی غیر اخلاقی لوگ ہیں شاید یہ پون سائٹس پہ جا رہے ہیں اور پوری اکانومی کی ڈیجیٹل اکانومی کو تباہی پھیری ہوئی ہے. کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈیجیٹل کا ایشو نہ یہ پون سائٹس کا ایشو ہے نہ یہ دوسرا ایشو صرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر. اس کو بریکیں لگانے کے لیے شاید حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ایک انٹرسٹ کے لیے پورے ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, عمران خان کا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اس کا پولیٹیکل حل ہی نکلنا پڑے گا. پولیٹیکل ایشوز کو ایڈمنسٹریٹو میئر سے صرف اکانومی تباہ ہوتی ہے. خیر ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا ہوا شیخ وقاص اکرم صاحب نے, سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟